وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 to 71۔ اس میں منو سلوا کے بارے میں اور گائے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 47۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ آیت نمبر 48۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ آیت نمبر 49۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ تفسیر۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھی اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے یہ حکم دے دیا کہ اسرائیل میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اس کا مفصل واقعہ سورہ طٰہٰ اور سورہ القصص میں خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 50۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 51۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تفسیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کرے تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے، جو ملوث ہونے والوں کو قتل کرے۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی، اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ واقعہ انشاءاللہ تفصیل سے سورہ اعراف اور
سورہ طٰہٰ میں آئے گا۔ آیت نمبر 52۔ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 53۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا ماہر بخشا تاکہ تم راہ راستے پر آؤ۔ آیت نمبر 54۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 55۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھیں نہ دیکھ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ گڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ آیت نمبر 56۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار ہو۔ تفسیر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقع اللہ ہی نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے بار راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہ آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کے کڑکے نے انہیں آ گھیرا اور وہ بعض روایتوں کے مطابق مر گئے اور بعض روایتوں کے مطابق بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی۔ آیت نمبر 57۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ تفسیر۔ جیسا کہ سورہ مائدہ میں آئے گا، بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی بداشت میں انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا، لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحرا میں چنانچہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہیں تھی، اس لیے ان کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا۔ اسی صحرے میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے منو و سلوہ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ بعض روایتوں کے مطابق من سے مراد ترنزبین ہے جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی گئی تھی، اور سلوہ سے مراد بٹیریں ہیں جو بنی اسرائیل کی خیمگاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈراتی رہی، اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ بالکل مزاحمت میں نہیں کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی
بڑی طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ آیت نمبر 58۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ آیت نمبر 59۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانی وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اسی صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل منو و سلویٰ سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ آگے آیت نمبر 61 میں آ رہا ہے۔ اس موقع پر ان کی ایک خواہش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے، سامنے ایک شہر ہے اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو، وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو گے۔ لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا، شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکاتے، سینہ تان تان کر داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جس کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا وہ تھا حتیٰ، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے تھے وہ تھا حنطہ یعنی گندم۔ آیت نمبر 60۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنی پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میدان صحرا سینا میں محصور تھے، وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر پتھر سے 12 چشمے پیدا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلے بن گئی، اور اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری فرمایا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ آیت نمبر 61۔ اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگو کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی کنکڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا
جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ خیر، ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہے، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بکسی کا تھپا لگا دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ آیت نمبر 62۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی گویا مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامتیں اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈی کے تردید کے لیے آئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندے پر مشتمل ہے۔ ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو اختیار کر ہی نہیں سکتا، یا ان کے حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسل یہودی کو حاصل ہو۔ اس آیت نے واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے۔ اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطوں پوری کر دے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہٰذا نجات پانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ پیچھے آیت 40-41 میں اسی لیے تمام بنی اسرائیل کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 63۔ اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کرے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا، مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پر عمل کا حکم دیا۔ مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو
کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی، وہ یہ بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے نقل کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور اسی صورت پیدا فرمائی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا، مثلا کوئی زلزلہ آ گیا ہو، جیسا کہ انہیں ایسے لگے کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورۃ اعراف آیت نمبر 171 میں اس واقعے کے بارے میں الفاظ یہ ہیں، اس میں لفظ نطق استعمال ہوا ہے جس کے معنی لخت میں زور زور سے ہلانے کے آتے ہیں۔ دیکھیے، لہٰذا آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو گمان ہوا کہ وہ ان پر پڑے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل چنانچہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ کا عذاب سے ڈرا کر فرمانبرداری پر آمادہ کیا گیا۔ آیت نمبر 64، اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راستے سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ آیت نمبر 65، اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو شنیچر سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ شنیچر ہفتے کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھے۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر کیا ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ شنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگ نے انہیں سمجھایا مگر باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 66، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لیے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے
नसीहत का सामान बना दिया। आयत नंबर 67। और वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़ुबा करो। वो कहने लगे कि क्या आप हमारा मजाक बनाते हैं? मूसा ने कहा, मैं उस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसे नादानों में शामिल हूँ जो मजाक में झूठ बोले। जैसा कि नीचे आयत 72 में आ रहा है, ये हुक्म एक मकतूल का कातिल दरियाफ्त करने के लिए दिया गया था। इसलिए बनी इसराइल ने उसको मजाक समझा के गाय ज़ुबह करने से कातिल कैसे मालूम होगा। आयत नंबर 68। उन्होंने कहा कि आप हमारे खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताइए कि वो गाय कैसी हो। उसने कहा, अल्लाह फरमाते हैं कि वो ऐसी गाय हो कि ना बहुत बूढ़ी हो ना बालगिल बच्ची, बल्कि उन दोनों के बीचों बीच में हो। बस अब जो हुक्म तुम्हें दिया गया है उस पर अमल कर लो। आयत नंबर 69। कहने लगे, आप हमारे खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताइए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसे तेज़ जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों को दिल खुश कर दे। आयत नंबर 70। उन्होंने फिर कहा कि आप हमारे खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। उस गाय ने तो हमें शबा में डाल दिया है और अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर उसका पता लगा लेंगे। आयत नंबर 71। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो काम में जत कर ज़मीन नगाहती हो और ना खेती को पानी देती हो, पूरी तरह सही सालिम हो, जिसमें कोई दाग ना हो। उन्होंने कहा, हाँ, अब आप ठीक ठीक पता लेकर आए। उसके बाद उन्होंने उसे ज़ुबा किया, जबकि लगता नहीं था कि वो कर पाएंगे। मतलब यह है कि शुरू में जब उन्हें गाय ज़ुबा करने का हुक्म हुआ था तो किसी ख़ास किस्म के गाय नहीं बताई गई थी। चुनाचे वो कोई भी गाय ज़ुबा कर देते तो हुक्म पूरा हो जाता, लेकिन उन्होंने खामखा खोद खुरेद शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने भी नई शर्तें आयद फरमा लिए और ऐसी गाय तलाश करना मुश्किल हो गया जो उस शर्तों को पूरा करती हो। यहाँ तक कि एक मरहले में ऐसा महसूस होने लगा कि शायद वो ऐसी गाय तलाश करके ज़ुबा करने में काबिल ना हो। इस वाक़ये में सबक ये दिया गया है कि बिला वजह गैर ज़रूरी खोज में पड़ना ठीक नहीं। जो बात जितनी सादा हो उस पर उतनी ही सादगी अमल कर लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।